بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرہ میں نہ فرماتے تھے۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم اسے رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس مبارک حدیث سے پتہ چلا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے شب قدر کی تعین اٹھا لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، کہ اس مبارک اور متبرک رات کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیلۃ القدر کی رات کی 5 نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات پرسکون ہوتی ہے، نہ تو اس رات بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ ہی بہت زیادہ گرمی، اور اس رات ایک مدھم سی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس رات ممکن ہے کہ بارش ہوگی، اگر بارش نہ بھی ہو تو آسمان پر بادل ضرور ہوں گے۔ تیسری نشانی یہ ہے اس رات جو چاند نکلتا ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے پلیٹ کا آدھا کٹا ہوا ٹکڑا ہو، مطلب آدھا چاند۔ چوتھی نشانی یہ ہے لیلۃ القدر جس رات ہوتی ہے اس سے اگلے دن کا سورج بالکل مدھم ہوتا ہے،
مطلب اس کی روشنی میں بالکل تپش نہیں ہوتی۔ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ پچھلی رات جو گزری ہے وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ پانچویں نشانی، یہ نشانی تقریباً آپ سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کی آخری 10 تاک راتوں میں آتی ہے، مطلب کہ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ جزاک اللہ۔